نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبوت کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو شخص بھی نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو وہ آدمی مسلمان یا ایمان والا کہلانے کے قابل نہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے ختم نبوت کے نام سے، ختم نبوت کورس۔ اس میں انشاءاللہ 30 اسباق ہوں گے، اور ہر سبق کے آخر میں مشقی سوالات بھی ہیں، سوالات کے جواب بھی ہیں، کالم جس طرح آپ کی جو اسکول کی بکس ہوتی ہیں ان کے آخر میں آپ کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تو اسی طرح ہمارے اس کورس کے ہر سبق کے آخر میں ایکسرسائزز بھی ہوں گی، اور اس کا جو جواب ہے وہ جو صحیح دے گا، صحیح سنائے گا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ایک سند بھی دیں، اعزازی طور پر سند بھی دیں۔ بہرحال جو لوگ واٹس ایپ پہ سنیں گے تو وہ اس کا ریٹن شیپ میں جو اس کے سوالات آخر میں ہیں اس کا جواب بھی دیں گے ریٹن کی شکل میں، تو جس کا صحیح ہوگا تو اس کو ہم اعزازی سند بھی دیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے، پہلا سبق، اس کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا چیز۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری ہو چکی۔ اب حضور کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے۔ اب پھر اس عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قرآن کا کیا اسلوب ہے، قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ تو قرآن نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو جزو ایمان قرار دیا ہے، وہاں سابقہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، جو پہلے نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کو بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا یا کوئی کسی پر وحی ہوگی جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبوت اور رسالت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، اس کا خاتمہ ہو چکا۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا کوئی رسول نیا نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نئے نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو قرآن کریم جیسی جامع کتاب، اس کے اندر اس کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ اب ہم چند آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن کریم سے، جن میں سابقہ بھی کرام اور ان پر ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر ہونے والی وحی یا کسی نئے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا تذکرہ کہیں بھی نہ اشارتاً ہے نہ کنایتاً ہے، یعنی نہ واضح اشارہ ہے نہ آدمی یعنی خفیہ اشارہ جس کو کہہ سکتے ہیں، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے۔ بلکہ تیسری آیت ہے۔ جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں
جو آپ پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے ہیں ان پر ایمان لانے کا ذکر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی ہونے کا ذکر۔ اس طرح دوسری آیت، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 162۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم کے پکے ہیں اور مومن ہیں وہ اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اب دیکھیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے پہلے انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا اس پر ایمان لانا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امت آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد اس پر ایمان لانے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی طرح تیسری آیت دیکھیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے پیغمبروں سے وحی کے ذریعے بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، یعنی آپ پر اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر، یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد پیغمبروں پر، سمجھو، اور یقیناً تم یقین طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے، یعنی شرک کا کسی نے ارتکاب کیا۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ پر بھی وحی کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی پر۔ پھر چوتھی آیت دیکھیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یعنی تم ان سے کہہ دو کہ اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم سے پہلے اتارا گیا، اس پر ایمان لائے، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کلام اتارا گیا جو کتابیں اتاری ان پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، بعد کا تذکرہ۔ پانچویں آیت اب كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے، اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ اب اگر وحی کا نزول بعد بھی ہوتا ہے یا کوئی نبی بعد میں بھی ہوتا تو اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ پر، آپ سے پہلے نبیوں پر اور آپ سے بعد۔ اب جب بعد کا تذکرہ نہیں ہے لہذا بعد کوئی نبی بھی یا کسی پر وحی بھی نہیں۔ اب ان تمام آیات میں بلکہ پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ہی ذکر ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کا تذکرہ ہوتا۔ تو عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری ہے اور اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی اور عالم دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی، درود شریف میں بھی اور معراج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کروایا۔ ہر عالم میں اس کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اب عالم ارواح میں ختم نبوت کا تذکرہ
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے، نبیوں سے عہد لیا تھا اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، اور ضرور اس کی یعنی تم مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے کہ یہ عالم ارواح کی بات ہے، اور اگر وہ آخری نبی کسی دوسرے نبی کے زمانے میں نبوت میں آگے تو اس نبی کو اپنی نبوت چھوڑ کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پڑے گی، یعنی عالم ارواح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر عالم دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے۔ یہ مشکات سے صفحہ 513 میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک یعنی بنے نہیں تھے، ان کا یعنی جسم بھی نہیں ابھی بنا تھا، ابھی تک وہ مٹی کے گارے کی شکل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ بھی یوں فرمایا کہ ان سے یہ عہد ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان پر بھی ایمان لائے اور ان کی مدد کریں۔ یہ ابن جریر جو ہے نا جلد 3 صفحہ 232 کے اندر یہ موجود ہے روایت۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ختم نبوت کی مہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ کنز العمال کی حدیث ہے، فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب ہند میں نازل ہوئے تو ان کو بوجہ تنہائی وحشت ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اذان پڑھی اور اللہ اکبر 2 بار پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار پڑھا۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ محمد کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت میں آپ میں سے آپ کے سب سے آخری بیٹے ہیں، انبیاء کرام کی جماعت میں آپ کے سب سے آخری بیٹے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا۔ اب عالم برزخ یعنی عالم قبر میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ یہ کیسے ہے؟ تو قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو مردہ جواب دے گا کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے کہ آپ نے سچ کیا، گویا عالم قبر کے اندر بھی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا۔ پھر عالم آخرت میں ختم نبوت کا تذکرہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ تو گویا عالم آخرت میں بھی، عالم دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، ہر جگہ پر عالم ارواح میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ موجود۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم نبوت کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اے لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ یہ بھی کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری ہو چکی۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت،
ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تذکرے کروائے ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ یہ سبق آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے، سن بھی لیا ہوگا۔ اسی سبق کے متعلق انشاءاللہ پھر سوالات ہوں گے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، پھر آپ نے ان کا جواب بھی دینا ہے، تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔